أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. پہلے ہم اس کا قرآن پاٹ جس میں ہم آج آزان پڑھیں گے، اور گرامر میں 5B میں ہم کچھ حروف سیکھیں گے، نئے لی، من اور ان. اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے. تو اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 4000 سے زیادہ بار آتے ہیں. تو اس ایک گھنٹے میں آپ سوچیں اتنے زیادہ ہزاروں بار آنے والے الفاظ جو ہیں قرآن میں وہ ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو بڑی توجہ سے بیٹھیے اور ان کو سیکھیے. تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم کل 57 الفاظ سیکھ لیں گے جو کہ قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں، تقریباً 20,000. دیکھیے ہمارا ٹارگٹ 41,000 کا ہے. آج ہمارا 5واں لیسن ہے اور ہم تقریباً آدھے کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کے شوق، لگن اور استقامت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں اور اتنی تیزی سے سیکھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. سب الحمدللہ کہیے. ساتھ ہوم ورک امید ہے آپ کو یاد ہوں گے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے بھی آپ ضرور پڑھتے ہوں گے. آج ہم نے آزان پڑھنی ہے. آزان کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. ہمیں پتہ ہے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس نماز سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک اعلان یا پکار جو ہے وہ اذان کی شکل میں ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہم اذان سنیں ہمیں خاموشی سے اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے. خواتین ہم گھر میں وضو کرتے ہیں یا کچھ مساجد میں بھی جاتی ہیں، اور مرد حضرات نے ظاہر ہے فوراً وضو کر کے مسجد کی طرف جانا ہوتا ہے تاکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر سکے. تو اذان میں کچھ الفاظ ہیں جن کو 2 بار سے اس طرح سے کہا جاتا ہے. یہ اس میں یہ پلے نہیں کرتا، موبائل سے بھی آپ لوگوں کو آواز نہیں آتی، تو اکٹھی ہم نہیں سنائیں گے، ہم ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو ہے یہ خاص دعوت دی جا رہی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. ہمیں کہیں دنیا میں کوئی بڑا افسر، کوئی اچھی پوسٹ پہ کوئی بلا لے تو ہم کیسے بھاگے جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو پھر ہمیں بھی کتنے زیادہ شوق اور محبت کے ساتھ جو ہے اس میں جانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ اکبر 2 بار کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب سب سے بڑا. کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا. لیکن چونکہ اللہ سب سے بڑا تو ہم یہ نہیں کہتے اللہ زیادہ بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جب شروع میں حمزہ زبر والا آ جاتا ہے تو یہ جیسے ہماری سپرلیٹو فارم نہیں ہو جاتی انگلش میں بھی ہم کرتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اس طرح سے. تو یہ اکبر ہو، کبیرن سے اکبر ہو. اور کبیر کا لفظ قرآن پاک میں 39 ٹائمز 39 بار آیا، اور اکبر کا 23 بار آیا. تو 2 بار اللہ اکبر، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اور 2 بار کیوں کہتے ہیں؟ اگر ریپیٹ ہم چیز کو کرتے ہیں ہم اس چیز پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، زیادہ سٹریس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اب اگر ہم کہیں کہ اکبر و من کے کس سے بڑا، تو کیونکہ اللہ تو سب سے بڑا، اس وجہ سے جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ کے ساتھ بھی بتایا کہ اللہ سب سے بڑا ہی ہم اس کی ٹرانسلیشن، یہ نہیں کہ ہم کہتے کہ اس سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا. ہم اللہ تعالیٰ کے 99 وہ سارے اللہ نام جو ہیں، 99 نام، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ان صفات میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں اگر ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانیں گے، جتنا علم حاصل کریں گے،
تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی دل سے زیادہ تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اور ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ اگر ہم علم حاصل کریں اور جتنا ہم کائنات کے بارے میں جانیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق جانیں، تو اتنی ہی پھر دل سے تعریف نکلتی ہے نا۔ تو وہی بات ہم یہاں بھی کر رہے ہیں کہ جتنا ہم زیادہ علم حاصل کریں گے، زیادہ جانیں گے، تو اتنی ہی ہم دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ عظیم الشان ہے، بہت عظیم الشان ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ جتنا ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فجر کے وقت ہم سو رہے ہیں، اگر میں اذان سن کے بھی سوتے رہیں تو اس کا مطلب ہم نے پھر اللہ اکبر کو تو نہیں مانا، اللہ کو تو بڑا نہیں مانا۔ ہم نے کس کی بات سنی؟ ہم نے تو اپنے نفس کی بات سن لی اگر ہم نہیں اٹھتے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم نہ اٹھیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے، ہمیں نفس کی بات نہیں سننی۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی زندگی میں ہمیں یا یہ توفیق دے کہ ہم اے اللہ تجھے ہی سب سے بڑا مانے، ہمیں یہ توفیق دے، یعنی اپنے نفس کی یا اپنے خاندان یا لوگ کیا کہیں گے، فیملی کیا کہے گی، یہ کسی کو برا لگ جائے گا، اچھا لگ جائے گا، ہمیں یہ نہیں سوچنا۔ ہم نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ یا اللہ صرف اپنے آپ کو سب سے بڑا ماننے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم نہ اپنے نفس کی سنیں، نہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں، نہ فیملیز کی سنیں۔ باتیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ماننی ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکام کیا۔ تو ہم اس توفیق بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ اب آج آپ نے اللہ اکبر کا معنی سیکھا۔ علم آپ ایک دوسرے کو سکھائیے، گھر میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں کو، ہمسایوں کو، کسی کو بھی، تو آپ نے یہ سکھانا۔ اس کے بعد 2 بار یہ الفاظ کہے جاتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، جیسے ہم نے کہا تھا اعوذ، اس میں بھی حمزہ زبر شروع میں آتا تھا، تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ آتی کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، ان کے لا نہیں، الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، اللہ مطلب ہے سوائے اللہ کی۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، دونوں ترجمے اس سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم بڑے فیملیئر ہیں شہادت کے لفظ سے، شہید، عینی شاہد، نا عدالت میں جی میں نے شہادت دینے جانا ہے، وہ فلاں عینی شاہد ہے، تو اس سے بھی ہمیں یاد رہے گا، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اردو سے، عینی شاہد، شہید، شہادت۔ تو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، اشہد، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سیکھ لیں گے کہ یہ اشہدو کیسے بنتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو اعوذو کی مثال دی، اس طرح سے آگے ہم پڑھیں گے عبودو، یہ حمزہ زبر کا جہاں شروع میں آتا ہے نا، تو یہ میں والا صیغہ ہوتا ہے، آگے ہم ٹیبلز کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھی طرح سیکھ جائیں گے، لیکن جیسے ہم نے اعوذو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آتی ہوں، تو اسی طرح میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عبودو آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون میں، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ان کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک پہ 571 بار آیا ہے۔ اب اسی طرح سے حمزہ اور نون اس کے ساتھ، یعنی حروف یہی استعمال ہو کے بنے ہیں، تو ہم آج 4 الفاظ سیکھیں گے۔ ایک تو ان کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے، اور بھی دوسرے بھی اس سے ملتے جلتے سیکھیں گے آج ہم الفاظ انشاءاللہ۔ لا کا مطلب تو سب کو مطلب یاد ہو گیا، لا کا مطلب ہے نہیں، لا نہیں۔ الہ، چلیے پہلے نہیں والے 4 الفاظ بتا دیے۔ ہم نے ماں پڑھا ہے پیچھے گرامر میں، ہم نے سوالوں میں پڑھتے رہے نا، تو اس میں تھا کیا، ہے نا، ماں اسموں کا، کہ آپ کا نام کیا ہے، تو ماں کا ایک معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں جب درمیان میں جملے کیا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، لیکن
فی الحال ہم چونکہ نہیں والے معنوں کی بات کر رہے ہیں کہ 4 ایسے الفاظ جو نہیں کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑے فرق کے ساتھ. تو نہیں ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہے کہ آپ کو آلریڈی آتا ہے، جو بھی ہم سیکھیں. لا کا مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا نہیں. لم نہیں. ڈڈ ناٹ، لم یلد ولم یولد ہم سورۃ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا، نہیں ڈڈ ناٹ. اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ول ناٹ. اب آپ نے کرنا کیا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے موبائل پہ اسکرین پہ لگا لیں. تو اتنی دفعہ آپ موبائل کھولتے ہیں تو وہ جب آپ 1-2 دن اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ چاروں معنوں کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. یہ 4 الفاظ 4340 بار آئیں. امیجن کریں کہ یہ آپ 2 دن لگائیں تو قرآن پاک میں آنے والے آپ کو 4340. آج کا تو بڑا بونس والی کلاس ہے، اس میں اتنا کچھ ہم نے سیکھ لینا، اتنے الفاظ سیکھ لینے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو اس پہ آپ لگائیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد ہو جائے گا. ما نہیں، اس کے اور معنی بھی ہے کیا اور جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں. لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں لیکن وہ پاس میں مطلب لے جاتا ہے، ڈڈ ناٹ. لن ہرگز نہیں، ول ناٹ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے جب ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اس میں لم یلد ولم یولد ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح لن یہ بھی آئے گا تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے الہون. چونکہ ادھر تو الہا لکھا ہے لیکن ایکچولی معبود اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ اسم ہے. اب اس میں خاص کیا بات ہے، ابھی آپ نے ریویژن بھی کی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں گولتا آتی ہے تو مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے، لیکن ایک اپنے ذہن کی کھڑکی ہم نے کھلی رکھنی ہے کیونکہ ایکسیپشنز کچھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو الہن کی جمع ہے آلہتن، بولتا آ رہی ہے لیکن ہم نے کیا یاد رکھنا، یہ مؤنث نہیں ہے، یہ الہن یعنی معبود کی جمع ہے. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے اور لوگوں نے اور معبود بھی بنائے ہوتے ہیں، تو معبود الہن کی جمع آلہتن، اور یہ مؤنث نہیں ہے، یہ جمع ہے. یہ آپ کو کوئز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایک کھڑکی کھلی رکھیں کیونکہ ایکسیپشنز کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا مطلب اردو میں بھی کرتے ہیں سوائے کے معنوں میں، اللہ اللہ، اللہ جلالہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سوائے اللہ کی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. یہ بھی ظاہر ہے 2 بار کہا جاتا ہے، 2 بار اس سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ اس پہ اسٹریس دینے کے لیے، تاکید کے لیے. تو ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے لائیں، تو ہمیں اس کا تھوڑا سا اس کے اسباق دیکھتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، الہ کے کیا معنی ہے، بڑے خاص معنی ہوتے ہیں. الہ ہم اس کو کہتے ہیں، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت یعنی جس کو سجدہ کیا جا سکے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہمیں عبادت یا سجدہ کس کو کرنا چاہیے، صرف اللہ کو. مدد کس سے مانگنی چاہیے، صرف اللہ سے. لوگ مزاروں پہ جا کے پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں، وہ شرک ہو جاتا ہے، بالکل نہیں. اور توکل بھی ہم نے کس پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. شکر کس کا ادا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. اور حکم کس کا ماننا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہمارا معبود جو ہے، ہمارا الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بعض دفعہ آپشنز میں دے سکتے ہیں، تو ساری ہوگی تو آل آف دی ابو والی جو ہوگی وہ آپ کی آپشن ٹھیک ہوگی کہ سب ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ایسی چیزوں کو اب غور سے میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کے ایم سی کیوز میں نا اس طرح سے آپ کے آ جاتے ہیں سوال. تو یعنی یہ کہ میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری باتیں اور میرا عمل، وہ چاہے اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، اس کو کیا بتانا چاہیے. نہیں ہم منہ سے کہہ دیں، ہمارا عمل اور ہماری باتیں کیا بتانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور ہم خالق مالک رب کس کو مانتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور صرف اللہ کو ہی ساری کائنات کا حاکم مانتے ہیں.
اور یہ کیسے کس سے ظاہر ہونا چاہیے؟ ہماری ہر بات سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویوں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. صرف زبانی ہم کہہ دیں کہ جی ہاں میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ ہماری جو ہے ہماری باتوں سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی کو خالق مالک رب مانتے ہیں، اور ساری کائنات کا حاکم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، اور اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ دل سے ہمیں یہ ساری چیزیں ہم مانیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ معبود ہم نے مانا. اور زندگی کے ہر پہلو میں قانون، کس قانون پہ ہم نے چلنا ہے، وہ قانون اور وہ احکام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو زندگی کے ہر پہلو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قوانین پر چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی اور خواہشات پر. اب آج کل یہی ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں تو اسلام کی کر لی اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایسا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہے، ہر چیز پہ ہم نے وہی کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. دیکھیں ہر اذان میں، ہر اقامت میں، ہم اگلے لیسن میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اقامت میں کیا ہوتا ہے، اور ہر تشہد میں جب ہم بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ہم کو یہ کام کتنی بار دن میں اللہ تعالیٰ یاد کراتے، کتنی بار یاد کراتے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ بار بار یاد کرانے کے باوجود ہم اس کام سے بہت دور ہیں. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اسلام کی شہادت بھی دینی ہے اور ہم نے دعوت بھی دینی ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ اسلام کیا ہے. علم، اس کو کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لیں. جلدی سے ہاتھ بہت مشکل سے آپ لوگ کھڑے کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کھڑنے میں، اب آپ کو پتا تو ہے نا کیسے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پتا تو ہے، لیکن کسی کا ہاتھ جی فریال تو ماشاءاللہ ہر دفعہ کھڑا کرتی ہیں. جی فریال اس کو پڑھ لیجیے اور اس ترجمے کے ساتھ شامل. جی انمیوٹ کیجیے سسٹر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاک اللہ. تو یہ آپ نے سیکھا اور یہ آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. علم کا مطلب ہے سکھائیے. پھر اس 2 بار یہ کہا جاتا ہے اذان میں، پھر 2 بار یہ کلمات کہا جاتے ہیں. اشہدو، پھر وہی آگے ریپیٹ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اب یہاں کیا انا، وہ ان تھا اس میں شد کے ساتھ ہے، لیکن انا کا یہاں مطلب کے ہے، اس کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ان اور انا دونوں کا مطلب ہم نے کے ہی یاد کرتے. محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. تو ویسے بھی پتہ ہے، ہم کلموں میں بھی پڑھتے ہیں. اشہدو ہم نے وہاں پڑھ لیا. انا کا مطلب بھی کے ہے، اور یہ تقریباً 360 بار آیا قرآن پاک میں یہ لفظ. اور ہم اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہاں بھی اس کا مطلب کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی. تو 571 ٹائمز یہاں پہ اور 360 ٹائم یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 900 سے بھی زیادہ بار یہ دونوں جو ہیں الفاظ آئے ہیں. اور ہم یہ ان کو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ ان اور انا دونوں کا کیا مطلب ہے. ان میوٹ کر کے بولیے کہ، ٹھیک ہے، ان اور انا دونوں کا مطلب کہ، اور یہ بھی 2 دفعہ کہہ جاتے ہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے ان. انشاءاللہ ہم بہت کہتے ہیں نا، یہ اس سے شروع میں آتا ہے ان. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ان میوٹ کر کے بتائے. اگر اللہ نے چاہا. ویری گڈ. تو دیکھیں اس کا مطلب ہے اگر ان کا مطلب نہ ہو تو انشاءاللہ آپ بولیں گے فوراً آپ کو مطلب آ جائے گا کہ ان کا مطلب ہے اگر. تو انا اور ان کا مطلب تھا کہ، ان کا مطلب ہے اگر، ٹھیک ہے.
تو ہم اس کو انشاءاللہ سے یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ. تھینک یو سسٹر. دیکھیں سسٹر نے یہ فوراً ہمیں بتا دیا. تو ہم فریز سے یاد رکھتے ہیں چیزوں کو. لفظ اکیلا نہیں بھی یاد رہتا، جب ہم فریز سے کہیں گے نا تو فوراً ہمیں یاد آ جاتا ہے. اگر نہ بھی یاد آ رہا ہو تو پورا یاد کریں انشاءاللہ فوراً اگر اس کا مطلب آ جاتا ہے. اور یہ تقریباً 700 بار آیا ہے قرآن. ایک اور چوتھا لفظ ہے انا. وہ انا تھا، یہ انا ہے، حمزہ زیر والی ہے اس پہ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک. اور یہ 1500 سے زیادہ بار ہے. میں کہی تھی نا آج کی تو بڑی بونس کی کلاس، ہم اتنے زیادہ ہزاروں الفاظ آج ہم سیکھنے والے ہیں. تو انا، اب یہ 4 یہ بھی ہو گئے. یہ دیکھیں ان، انا دونوں کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، انا کا مطلب بے شک. تو یہ 4 الفاظ 3155 بار. تو 2 دن وہ لگانا ہے اور دو دن پھر اگلے 2 دن یہ والا ٹیبل آپ لگا لیں. اس کا اسکرین شاٹ لیجئے، آپ کے پاس سلائیڈز بھی آ جائیں گی، اس میں سے لے لیں اور وہ لگائیں. 2 دن بار بار دیکھیں گے تو آپ کو پکا یاد ہو جائے گا. تو معنی جب ہم فریز سے یاد رکھتے ہیں تو ہمیں پھر معنی بالکل نہیں بھولتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین. تو قرآن پاک میں آنے والے 3155 بار الفاظ کے معنی ہماری سمجھ میں آ جائیں گے. قرآن پاک کھول کے دیکھیں، ہر صفحے پہ ڈھونڈیں، آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ مجھے تو اتنے اس میں لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے موبائل پہ لگانا ہے، پھر آپ کو ایسا پکا یاد ہوگا، کبھی بھی انشاءاللہ نہ بھولے گا، نہ ہی ان کی معنی غلط. محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ہم درود بھیجتے ہیں اس پہ، چھوٹے سے چھوٹا کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ امید ہے کہ آپ سب نے ضرور پڑھا ہوگا درود. پڑھا ہے نا؟ نہیں پڑھا تو بھی فوراً پڑھ لیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو ہم ہمیشہ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا درود جو ہے وہ ہم بھیجتے ہیں. ہم آگے ڈیٹیل میں درود پاک بھی پڑھیں گے. دیکھیں ایک دفعہ ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 بار ہم پہ رحمت بھیجتا ہے. کتنی رحمتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. رسول جو ہے واحد اللہ کے رسول ہے، رسول اس کی جمع ہے. اب یہ وہ والی جمع سالم نہیں ہے، وانون یانون والی، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جمع مکسر. وہ جمع سالم تھی. سالم کا مطلب یہ تھا کہ جیسے مسلم تھا تو پورا مسلم لکھا، تنوین ہٹائی اور ساتھ آپ نے واؤن لگایا تو آپ نے مسلمون بنا لیا. لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہے، یہ سالم تو رہا ہی نہیں، چینج آ گئی نا، وہ بیچ میں سے غائب ہو گیا، ادھر پیش آ گئی. رسول 332 بار یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں. تو رسول کی جمع رسول، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ ہائی لائٹ کر لیں اپنی بکس میں، علیحدہ نوٹ بک میں، ہر لیسن میں جو واحد جمع ہے ان کو لکھتے جائیں. ساتھ کے ساتھ ایک ویک میں جو 2 لیسنز ہوتے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ اچھی طرح کر لیا کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو رسول کی جمع کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے کوئی بولے، بتائیے. رسول کی جمع رسول. رسول. یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر. یہ جمع سالم نہیں ہے وانون یانون والی. ٹھیک ہے؟ مکسر کاف دو نقطوں والا. جمع تکسیر بھی اس کو بولتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع بھی اس کو کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہتے ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں. تو فیملیئر ہونا چاہیے نا ٹرم سے، آہستہ آہستہ آ جائے گا، ہم بہت دفعہ اس کو ریپیٹ کریں. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ ہم اسباق اس کے دیکھ لیتے ہیں. یہ ابھی بھی ہم آلریڈی بھی اس کو کر چکے ہیں، وہی ریپیٹیشن ہی ہے کہ میں شہادت یا گواہی دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں ہو، باہر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، وہ کیا بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چونچرا مانتی. یعنی ہمیں اس کے لیے کوئی بہانہ ہی لانے کے اچھا مانے کہ نہ سوچے کہ نہیں، ایسی بات نہیں.
کیونکہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم حق و باطل کی کسوٹی مانیں گے کہ یعنی جو سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے ہم اس کے اکارڈنگلی ہی ہمیں کرنا ہے. ہمیں سوچنا نہیں اس میں مین میں اخنی نکالنا ہی ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے بلا چون چرا کا یہ مطلب ہے کہ بغیر کسی اس کے آپ نے اس پہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور انہوں نے جو ہے ان کی جو زندگی ہے ساری وہ انہوں نے اس کا قرآن پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا. تو ہمیں اس لیے قرآن اور سنت جو ہے اس کو ہی حق و باطل کی کسوٹی مانیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پہ بغیر کسی حیل و حجت کے ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں کسی کوئی دلیل کی کوئی ثبوتوں کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی ہماری پسند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس بے چون چراں جس کو ہم کہتے ہیں بغیر حیل و حجت کے اس کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ نے سیکھ لیا تو اسی طرح سے یہ اب دوسروں کو بھی سکھائی. ٹھیک ہے. وہاں ہم نے کیا گواہی دی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہاں ہم یہی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ دوسروں کو بھی سکھائیے گھر میں بتائیں بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو آپس میں ڈسکس کریں. اس کے بعد 2 دفعہ یہ الفاظ کیے جاتے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. حیا کا مطلب ہے آؤ. اللہ کا ویسے مطلب لفظی ہوتا ہے پر نماز پر لیکن طرف اردو با محاورہ صلاح سب کو پتہ ہے نماز کو کہتے ہیں. آؤ طرف نماز کے حیا علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کی. ٹھیک ہے. تو اللہ کا مطلب چونکہ پر ہوتا ہے تو لفظی معنی ہم کریں گے تو حیا آؤ علی الصلاح نماز پر لیکن آؤ طرف نماز کے. یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں نا آج ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ شروع کر دیں گے تو یہ ان کے تھوڑے سے اس طرح کے معنی جیسے انگلش اردو میں بھی آتے ہیں نا اسی طرح سے اس میں بھی اس طرح سے معنی با محاورہ میں ڈفرنٹ آ جاتے ہیں. اب یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا. اس کی کون ایکسپلین کرے گا یہ سلائیڈ یہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر دے یا انمیوٹ کر کے بتا دے. یہ 2 الفاظ آپ کو کیا سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ اب آپ کو سمجھ آئے. صلات واحد ہے اور صلوات جو ہے وہ جمع ہے. واحد ہے اور اسم ہے اور واحد ہے اور مؤنث ہے نا. ظاہر ہے آپ الف تا سے مؤنث ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا نا جیسے چونکہ یہاں دیکھیں نا ال لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ اسم ہے تو گولتا کو ہٹا دیں گے تو الف تا لگا دیں گے تو اس طرح سے پھر یہ اس کی جمع بن جاتی. یہ مؤنث کی جمع بنی گی. تھینک یو سسٹر. دیکھیں سسٹر نے ہمیں کتنی اچھی طرح بتایا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. اور 83 ٹائمز 83 بار یہ الفاظ آئے ہیں. تو ایسے ایسے ہمیں پہچان ہوتی جائے گی. پھر کہیں بھی یہ ہم اس طرح لفظ دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اچھا یہ لتا کے ساتھ ہے یہ تو مؤنث کی جمع آ رہی ہے. یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جیسے آلہت ان کا وہ آہستہ آہستہ ایکسیپشنز ہمیں یاد ہو جائیں گے تو باقی ہم پہچان. ٹھیک ہے. ایک تو کہا کہ نماز پر آؤ یا نماز کی طرف آؤ اور دوسری بات کہا کہ کامیابی کی طرف آؤ. فلاح و بہبود کے کام ہم کہتے ہیں یہ ہم الفلاح منزل ہے ٹرسٹ جہاں سے ہم جن کے تھرو ہم یہ کورسز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فلاح کا مطلب ہے کامیابی. تو ہمیں فلاح آخرت کی فکر ہوتی کہ اللہ میں آخرت میں کامیاب کروں اور فلاح دارین دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. تو فلاح کا مطلب ویسے اردو میں بھی ہمیں آتا ہے کہ نہیں یعنی نماز کی طرف آنا ہے تو اس میں آپ کی کامیابی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. اب ہم اس کی تھوڑے سے اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو یعنی اپنی اپنی جگہ پڑھ لو گھر پہ پڑھ لو بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ یعنی مسجد میں نماز پڑھنے آؤ. اور بلکہ اکثر جگہ اقیم الصلاح اقیمین قائم کرو نماز کو قائم کرو. اور نماز کو آؤ گے تو ہر طرح کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی انشاءاللہ ملے گی. ہم دیکھیں گے نماز کے کتنے فوائد ہیں ہمیں پتہ بھی ہم آج ان کو سم اپ بھی کریں گے. اب دیکھیں دل اور دماغ کو کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے.
نماز ایک کامل ذکر ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ظاہر سکون ملے گا. جب نماز میں ہم سمجھ کے پڑھیں گے، اب ہم اس کورس کے بعد تو اتنی اچھی نماز کی اور سمجھ آنے لگتی ہے، اور پھر ہم ذرا غور بھی کریں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب ہمیں قرآن پہ غور کریں گے اس کو سمجھ کے، تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا. اور پھر اگر ہم آخرت پر غور کریں گے تو پھر ہمارا دل دماغ جو دنیا کی فکروں میں ہمیں فکر لگی رہتی ہے نا، جو عارضی ٹھکانہ ہے، وہ ہماری ختم ہو جائے گی، اس سے ہم چھوٹ جائیں گے. جب ہم آخرت کی فکر کریں گے، ان کا بھی موٹو ہمارا الفلاح منزل ٹرسٹ والوں کا فار اے بیٹر آخرہ، یہی لکھا ہوتا ہے ہمیشہ، فار اے بیٹر آخرہ. تو ظاہر ہمیں آخرت کی فکر، اور جب وہ کریں تو پھر ہمیں دنیا کے فکروں سے آزادی مل جاتی ہے. اور ویسے بھی جب اللہ کے توکل ہم کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں فکر نہیں رہتی، اسی پہ بھروسہ. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھے اللہ کے بارے میں. کبھی کوئی پریشانی بھی آ جائے، کوئی آزمائش بھی آ جائے تو کہتے اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو وہ بھی گزر ہی جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے نماز چونکہ ذکر ہے کامل، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. پھر نماز میں قرآن پہ غور کریں گے، جو ماشاءاللہ کہ اب آپ سیکھ رہے ہیں، تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں، سب میں اضافہ ہوگا. اور آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ اور دنیا فکریوں سے آزادی ملے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے ہو گئے دل اور دماغ کے فائدے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں. اگر ہم جسمانی فائدوں کی بات کریں، وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، ان سب کے اب اتنے ریسرچ کر کر کے انہوں نے ہر چیز نکالی ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، ساری چیزوں کا، کہ کس طرح سے سجدے میں برین کی طرف سرکولیشن جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، یہ اتنی اچھی ایکسرسائز، اس کے اتنے فائدے ہیں. اب یہ ساری اب یہ تحقیقات کرے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے اتنے سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا. دوسرا پھر کیونکہ ہم جب نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے تو ہمیں وقت کی پابندی کی عادت بنے گی. یعنی صحیح وقت پہ سونا، صحیح پہ اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. کہیں جانا ہوتا اچھا کہتے ہیں اچھا ہاں ایسے ہے، ٹھیک ہے ظہر کی پڑھ کے جائیں گے، اس نماز تک واپس آ جائیں گے، یا نہیں لمبا جانا ہے تو ٹھیک ہے مغرب کے بعد ہی نکلے، تاکہ پھر جو ہے وہ ہماری بیچ میں نماز کا نہ ہو. تو عشاء تو چلو ہم لیٹ بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اگر اپنے کاموں کو پلان اس کے مطابق کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں مزید وقت کی پابندی کی. اس کے علاوہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا مذہب ہے. تو جب لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے بھائی بیٹے سب، تو وہ روزانہ اپنے نیبر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی کی کوئی خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بیمار ہے، اور اگر کوئی کسی کو کوئی ضرورت ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. تو جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، وہ بہتر ہوگی، آپس میں تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح نصیب. تو نماز کے اتنے سارے فائدے ہمیں، فلاح تو ہوگی اور پلس دنیا کے اتنے سارے فائدے ہمیں ہیں. اب دیکھیں یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ جو انسان نماز کو اس لیے نہیں جاتے، وہ کہتے میں اگر ابھی دکان کو چھوڑ کے چلا گیا تو یہ میری جو اس میں چیزیں بکنی تھی، میرا یہ جو ہے میرا فائدہ، میرا نقصان نہ ہو جائے، میرا کام رک جائے گا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ اگر کسی نے جو ہے جانا ہے لاہور کی طرف اور وہ پشاور والی روڈ پہ مڑ جاتا ہے، تو وہ تو وہی بات ہے کہ الٹی طرف جا رہا ہے. کیونکہ نماز کے لیے اٹھ کے جانا ہے تو اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس کا خیال ہے کہ اس وقت اس سے کوئی فائدہ ہونا تھا، وہ بعد میں اس کی کمپنسیشن اس سے زیادہ اچھی اللہ تعالیٰ کر دیتا. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ نماز چھوٹ کے ٹائم میں کچھ اور کر لیں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہے. فلاح جو ہے وہ نماز پڑھنے میں ہی اور وقت پہ پڑھنے میں. علم سکھائیے، اکتب وہ ہوتا ہے لکھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب ورک بک ہے اس میں لکھتے ہیں، یا آپ کوئی نوٹس بناتے ہیں، جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کچھ جو چیزیں آپ کو ایڈیشنل لگتی ہیں تو آپ لکھ لیتے ہیں، نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں، اسٹیکی نوٹس سے اپنی کتاب کے اوپر لگا سکتے ہیں، تو وہ پھر بعد میں آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے. پھر آخر میں 2 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے.
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اب آخر میں 2 بار یہ اور پھر لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب یہ آخر میں یہ دوبارہ کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ یہ وہی کلمات ہیں جس سے اذان شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہاں اس بات کا اعلان ہوتا ہے، یہ سوال بھی آپ سے بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، کہ اگر نہیں مانتے تو اللہ کی بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جو نہیں آتا، کوئی آنے یا نہ آنے سے اللہ کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو جو نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی شان و شوکت کو، ہر چیز پہ اس کی قدرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نماز کو نہیں آتا۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو خود نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو شروع میں کلمات پڑھے تھے، یہ آخر میں بھی 2 بار جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور جب کوئی قریب المرگ شخص ہو، لگ رہا ہے کہ اب یہ جا رہا ہے اس دنیا سے، تو اس کو تلقین کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھائے، مسلم کی روایت ہے۔ کیونکہ اب بات یہ ہے کہ جو زندگی میں اگر منہ پہ چڑھے ہو نا کلمات، وہی اینڈ میں وہی زبان سے جاری ہوتی ہیں چیزیں۔ جیسے یہ سچی کہانیاں کا ریفرنس ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کسی عرب ملک میں وہ سروس کرا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے 10 یا 12 لوگ جو ہے نا وہ ان کو مرتے دیکھا، کہ 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اس لیے کہ جن کو عادت ہی نہیں ہوتی، صرف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کلمے کی بھی تسبیح روز ہمیں پڑھ ہی لینی چاہیے۔ جتنی جو ذکر زبان پہ جاری ہوگا وہ موت سے پہلے بھی انشاءاللہ جاری ہوگا، اور اگر ہم نے زندگی میں نہیں کبھی اس کو جاری کیا اپنی زبان پہ تو اس وقت بھی نہیں آتا۔ کہتے ایک لڑکی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب اس کو کہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکی آواز میں، شاید وہ گانے مانے گاتی تھی، تو وہ گانا گنگنانے لگی اور اسے گانا گنگناتے ہی مر گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ ضرور پڑھائیں لا الہ الا اللہ، کیونکہ جو پڑھ لیتا ہے وہ تو جیسے ہم نے بھی حوالہ دیکھا حدیث کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو زندگی میں عادت ڈالیں یہ کلمات اپنے منہ پہ چڑھانے کی، ذکر کرنے کی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ جی اب کسی کا کوئی سبق سے ریلیٹڈ ضروری سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے ضروری تو پوچھ لیجئے، پھر ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ آج بڑے مزے کی ہم نے گرامر میں چیزیں سیکھنی ہیں۔ عربی میں ہم گرامر کو قواعد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج گرامر میں ہم لفظ کی قسمیں اور ہم حروف جر پڑھیں گے، لی، من اور ان۔ ایک گہری سانس سب لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ تو گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، ہم اپنے تمام اعضاء کو استعمال کریں گے اور دل سے کے شوق سے کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ اس سے آسان طریقہ نہیں ہے گرامر سیکھنے کا، کہ جب میں بتا رہی ہوں اب اس وقت آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اس کو میوٹ کیے ہوئے دہرائیں اور ساتھ ساتھ اشارے کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک اس کو ریوائز کرا رہے تو باقی لوگ خود سے اس کے ساتھ ساتھ بھی ریوائز کریں۔ ریپیٹیشن از دی سیکرٹ آف لرننگ۔ آپ جتنا دہرائیں گے نا اتنا آپ کو آسانی سے آ جائے گا، بہت آسانی سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ اسم کسی کا
نام، کسی کا نام، کسی جگہ کا، چیز کا، کسی شخص کا نام، یا صفت، یہ امپورٹنٹ بات ہے، عربی میں صفت بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے. اور نشانیاں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، شروع میں ال ہوتا ہے، دو پیش، دو زیر دبر، دو زبر والی یا دو زیر والی تنوین ہو سکتی ہے، آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہو سکتا ہے، جمع اسما جو ہوتے ہیں جمع میں، ٹھیک ہے. فعل کی بات ہم بعد میں کریں گے، اس میں ظاہر ہے آپ کو پتا کہ کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کے بعد میں اس کی بھی ریویژن کریں گے. آج ہم حرف کی بات کرنا چاہتے ہیں. حرف وہ ہے جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، انا، یہ انا، ان، انا، ان جتنے ہم نے یہ پڑھے، یہ ما، یہ سارے یہ بھی جو ہے یہ حرف ہے. ما بعض جگہ اسم کے طور بھی آتا ہے، وہ بات کی سٹوری ہے، لیکن یہ والے بھی چاروں ہم نے پڑھے تھے، یہ بھی حروف ہی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہوتے ہیں حروف تہجی، ایک یہ حروف ہے، ان میں کچھ تو ایک ایک حرف یا بی، لی، لیکن کچھ میں دو بھی ہیں، من، فی، لیکن ان کو بھی حروف، یہ حروف جر کہلاتے ہیں، یہ بھی حروف ہی کہلاتے ہیں. ہر وہ چیز جو اسم یا فعل نہیں ہے وہ حرف، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حروف تہجی تو ایک ایک آتا نا، اس میں کچھ تو ایک ایک آئیں گے بی، لی کی طرح، اور کچھ میں ایک سے زیادہ حروف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہلاتے حروف ہی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز کیا ہے، حروف. لا بھی آ سکتا ہے، لی بھی آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہ ہم نے پڑھی تھی لی والی بات، کہاں پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے یا میوٹ کر کے بتائیے. سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں. للہ، الحمد للہ، شاباش. تو وہ یہ لی وہاں ہے اللہ کے لیے، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہے نا. تو یہ لی وہاں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من تھا وہاں پہ، ہے نا. ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب تھا ہے سے. پھر ہم نے رضی اللہ عنہ، ان اللہ راضی ہوا ان سے، سے ان کا مطلب سے یا بارے میں. تو ایکچولی ہم یہ ان کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا یہ حروف ہے، یہ ان کو حروف جارہ بھی کہتے ہیں، حروف جر یا حروف جارہ. انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز، یہ ہے. تو اس سبق ہم نے کیا سیکھنا ہے، لا اور لی، للہ، ابھی آپ نے سسٹر نے مجھے بتا دیا. من بھی ہمیں پتہ ہے، من شیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا. پھر نیا لفظ ان بھی نیا ہے، ہم نے آج ابھی آپ نے ریویژن میں بھی کیا نا، ریوائز ان ہوں اور انہا ہے نا، تو ہمیں یہ بھی آتا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو تین حروف ہیں لا، لی، من اور ان کو ہم یہ جو ضمائر ہیں، 7 ضمائر، ان کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. اب ضمائر 2 طرح کے ہیں، ایک جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا تھا ڈیٹیچ پروناؤنس، منفصلہ بھی آپ کو آ جائے گا، فاصلے سے منفصلہ بنتا ہے، اور اٹیچ پروناؤنس متصلہ کہتے ہیں نا، اس کا گھر اور میرا گھر متصل ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، تو متصل اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ ٹرمز آپ کو آ جائیں گے، ٹرم سے پریشان، لیکن کم از کم اٹیچ اور ڈیٹیچ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم جو ہے ہم ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیا. یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر تقریباً 5000 بات قرآن پاک میں آتی. میں نے کہا تھا نا آج تو بونس کا لیسن ہے، ایسا کچھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. یہ ہم نے کہا تھا کہ جڑ کر آتے ہیں، شروع اس کے اس طرح ان کی لائن لگی ہوئی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب ہم ایسے کر لیں گے لہو، لہم، اسی طرح سے من ہو، انہو، ایسے ہم ان کے ٹیبلز بنائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ جو ضمائر جو اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جن کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، ہم ان کو ان حروف جر کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر ہم ان کی ٹیبلز بنائیں گے. ٹھیک ہے. لی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ الحمدللہ،
ہم خالی لی لا کے معنی ہمیں بھول سکتے ہیں، لیکن جب ہم الحمدللہ سے کرتے ہیں، جیسے بھی سسٹر نے کے ماشاءاللہ بتایا، بالکل ٹھیک بتایا، کیونکہ انہوں نے اس سے یاد کر لیا۔ 1361 بار قرآن پاک میں لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کئی دفعہ لا آتا ہے کہیں، لیکن جب یا کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر زیر کے ساتھ آتا ہے لی، کیونکہ اس طرح سے پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے، تو زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ لیلا میں بھی جیسے زیر کے ساتھ آتا ہے، لی میرے لیے، یہ بھی زیر کے ساتھ آئے گا۔ ویسے لہو، لہم، لاقا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لاہا اس عورت کے لیے۔ تو یہ ہم ان کو اس طرح سے جوڑ کر تو یہ ٹیبلز بنا لیتے ہیں۔ جی اب آپ لوگوں نے فٹافٹ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، شاباش، تو پھر بتائیے ٹیبل ریوائز کریں۔ جی کون کروائے گا؟ جی مریم شاباش کروائیے، مریم سلمان۔ جی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کی۔ ایکسیلنٹ، ویری گڈ، تھینک یو سسٹر۔ جی سسٹر نور آپ بھی کرا لیجیے، اور سسٹر نجمہ بھی اس کے بعد کروا لیں۔ جی سسٹر لہو ویڈیو اس کے آف کر لیے، لیجیے، جی کروائیے۔ لہو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جی سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیجیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ کیجیے۔ لہو اس کے لیے، شاباش، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ ایکسیلنٹ۔ اپنی ویڈیو سسٹر آف کر لیں، پارٹیسپینٹس ویڈیو نہیں آن کرتے، ویڈیو اپنی آف کر لیں۔ اب ہم بول چال کرتے تاکہ ہمیں، آپ ہاتھ کھڑے رکھیں، بے شک آپ کو بھی میں کروا لوں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن دیکھے سبھی کے لیے ہوتا ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر میں کہوں کہ ہاذا لہو، کا ہم نے کہا تھا یہ سوالیہ، کیا، ہاذا یہ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سیکھ لیں۔ تھینک یو۔ لہو اس کے لیے، کہ کیا یہ اس کے لیے ہے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہو جو ہے اس کا جواب ہو سے ہی آتا ہے، تو کیا نام کا مطلب ہے جی ہاں، یہاں، ہاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر لہم ہوگا تو بھی اس کا جواب لہم سے ہی آئے گا، نام ہاذا لہم۔ لیکن اگر ہم کہیں گے ہاذا لکا، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے، لکا کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ آپ ایک انگلی میری طرف چلی گئی، کا کے بعد کیسے ہم نے ضمائر سیکھے تھے نا، کا ی، تو لی آ جائے گا، نام ہاذا لی۔ ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم سے، کا جواب گی سے، اور اگر کم کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ نا سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاذا لکم، بولیے اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی فریاد اس کا کیا جواب دو گے بیٹا؟ ہاذا لکم کا حاضر نعم، حاضر لانا، لی لانا، لنا۔ لانا۔ دیکھیں میرے اشارے دیکھو، آپ کو نظر آ رہی ہے میری ویڈیو؟ جی دیکھیں یہ ضمائر کی بات کر رہی ہوں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے۔ کا یعنی سسٹر مجھے لکا کا مطلب پوچھنا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب ہے کیا، ہاذا کا مطلب ہے یہ۔ اس کو تو آپ نے ویسے ہی ریپیٹ کرنا نا، لکا کی بات سمجھے۔ ابھی لکا ہے کہ کیا یہ آپ کے لیے ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی یہ میرے لیے ہے، تو میرے لیے کے لیے لی کہیں گے۔ اگر میں آپ سب سے پوچھوں کیا یہ آپ سب کے لیے ہے، تو آپ کہیں گے جی ہاں یہ ہمارے لیے، یہ ہم سب کے لیے، تو پھر اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا لکم، نام ہاذا، لانا، ٹھیک ہے۔ کم کا جواب نا سے، کا جواب یہ سے، ہو اور کا ہو سے، اور ہم کا ہو، یہ غائب ہے، تھرڈ پرسن
ان میں کوئی چینج نہیں ہوتی ہے کہ اس میں میری انگلی کا اشارہ ایک ہی طرف رہتا ہے، اس میں چینج ہو جاتا ہے. سنگولر واحد ہوگا تو ایک انگلی سے کریں گے، اگر کم ہے اور نہ ہے تو پھر 2 سے کریں، سوری 4 انگلیوں سے کریں گے. ٹھیک ہے، ملٹیپلس. میں سوال سسٹر کون جواب دے گا؟ سسٹر فیال. سسٹر پلیز ایک دفعہ لکا اور لکم کو ذرا دوبارہ سمجھا دیں گی؟ دیکھیں جو یہ آپ نے ضمائر کیوں نہیں، آپ ساتھ کے ساتھ آج وہ ریویژن میں بھی پوچھ رہے تھے تو آپ لوگوں کو نہیں آ رہے تھے. ہم نے آپ کو ضمائر، میں نے اس کو شروع کرانے سے پہلے آپ کو یہ ضمائر جو ہے ریوائز کروائے تھے، یہ والے اسی لیے کروائے تھے کہ پھر آپ لوگوں کو بھول جاتے. یہ دیکھیں یہ والے، ہوں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، ہا اس عورت کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ شروع میں جو ٹیبلز دیے ہوئے 2 طرح کے ضمائر ہیں، یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، اس طرح دیکھیں لائن کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. ہوا، ہم، وہ، انتا، انا، انتم، نحنو، وہ جڑ کے نہیں آتے کہ جڑ کر آتے ہیں، یہ جڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں بات؟ جس خیال میں آپ سوال کرتی ہوں آپ جواب دیجئے. آہذا لہو، نعم حاضر لہو، آہذا لہم، نعم حاضر لہم، نہیں نہیں کہیں گے، کی جگہ کا مطلب ہے کیا، نام کا مطلب ہے جی. ہاں نعم حاضر لہم، ایکسیلنٹ. آہذا لکا، نعم حاضر لی، ایکسیلنٹ، ویری گڈ. دیکھیں انہوں نے خود سے بتا دیا. آہذا لکم، اس کا کیا؟ نعم حاضر لنا. ایکسیلنٹ. دیکھیں میں نے جواب نہیں لکھے آ رہے تھے، انہوں نے خود سے اب بتایا. تو یہ آپ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ کا جواب جی سے آنا ہے، کم کا جواب نا سے آنا ہے. ہم ابھی آگے یہ ان کو ریپیٹ کریں گے، آپ کو پکا ہو جائے گا. اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ عربی بہت دلچسپ زبان ہے، وا فا ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر وا پہلے لگا دیں گے تو پھر اور اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، فا لگا دیں گے تو پس ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اگر ایڈ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، ترجمے میں اب اور کا اضافہ ہو جائے گا، وا اگر ہم شروع میں کر لیتے ہیں. جی سسٹر نازیہ آپ ریوائز کروا دیں اس کو، شاباش. وَلَهُ، وَلَهُ اس کے لیے، وَلَهُمْ ان سب کے، وا کا مطلب کریں گے اور اس کے لیے. جی، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اور اس عورت کے لیے. ایکسیلنٹ. اب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح فا بھی شروع میں لگا سکتے ہیں. جی یہ ٹیبل کون کرائے گا؟ میں کر جی کروائیے. فلہو پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے، فلہا پس اس عورت کے لیے. دیکھا سمجھ؟ تو اگر فا آ گیا تو پس آ جائے گا، وا آ گیا تو اور آ جائے گا، ہم ساتھ ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب من کی بات ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے دوبارہ بھی سیکھ لیا. 744 بار یہ آ جاتا ہے. اب اسی طرح ان ضمائر کے ساتھ ان کو جوڑ لیں گے. من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی اب تشدید ہے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، یہاں بھی تشدید ہے، مننا منی اس کو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، منہا اس عورت سے. جی سسٹر فریال آپ کروا دیجیے ریوائز. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، شاباش. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے اب ہم اس کی بول چال کر لیتے ہیں. فرض کیا کہ کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے تو میں یہ بھی کیسے آہذا منہ کہ یعنی اس سے یہ نام حاضا منہ، تو اسی طرح سے آہذا منہم کہ یہ انہوں نے بھیجی ہے، جی انہوں نے بھیجی ہے. اب آگے اسی طرح سے ہم اگر میں آپ کہوں آہذا من کا تو کیا جواب دیں گی فریال اس کا؟ نام حاضا
اب کا جواب کیا بنے؟ نعم ہاذا منی. ویری گڈ ویری گڈ. یہ کا جواب جی سے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یہ 2 دفعہ چونکہ من میں بھی نون تھا تو منی تشدید آ گئی. ایکسیلنٹ. ہاذا منکم, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ سسٹر نازیہ بتائیے اس کا کیا جواب دیں گے؟ نام ہاذا منا, کم کا جواب ہم نے کہا تھا نا سے لیں. یہ ہم بار بار کریں گے تو یہ پکا ہو جائے گا, پریشان نہ ہو, بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم اتنی دفعہ دہرائیں گے, پھر آپ کی ریویژن کی کلاس کرائیں گے, پھر ہمیں پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پھر اسی کی ریپیٹیشن ہے سر. ٹھیک ہے, کا جواب نی سے, تو من کا جواب منی, من گم کا جواب منا. واحد ہے تو 1 انگلی سے اشارہ ہوتا ہے, اور جمع ہے تو پھر 4 انگلی سے اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاذا منکم, نام ہاذا منا, کہ جی یہ ہمارے لیے ہے. اب اسی طرح اس میں واو کا ایڈیشن کر لیا, ومنہ, اور اس سے. اس کو کون کروائے گا؟ باقی لوگ کیوں نہیں کرواتے؟ اب میں نام لے کے بنانا شروع کر دوں. جی سسٹر عائشہ آپ کروائیں گے؟ جی مریم سسٹر کروائیے, سسٹر مریم سلمان. ومن ہوں اور اس سے, ومن ہوں اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومن کم آپ سب سے, ومننا اور ہم سے, ومن ہا جی سسٹر نغمہ آپ بھی کروا دیں. ومنہم اور اس سے, ومنہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومنکم اور آپ سب سے, ومننا اور ہم سے, ومنہا اور اس عورت سے. ایکسلنٹ. آپ باقی لوگ ہاتھ کھڑے رکھیں, میں نیکسٹ آپ سے کرواتی ہوں. اب آ گیا ان کا مطلب سے. ہم نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہ سے, ان ہم نے پڑھا تھا 416 بار یہ آیا. اب اسی طرح سے عنہ اس سے. ٹھیک ہے جی, نازیہ سمر آپ یہ کروا لیجیے, اس کے بعد نجمہ, سسٹر نجمہ بھی کروائیں گے. یہ والا ٹیبل کروائیں. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, تم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ, شاباش. جی سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیجیے. ویڈیو نہیں ہوتی, ویسے ہی کروا. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ, شاباش. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا, بہت اچھا کروا. اب یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے ہو گئے پورے. تو اب یہ پورا ٹیبل جو ہے ہو گیا. اب 3 لوگ ایک سسٹر اور نئے لوگ کروانا چاہیں گے کچھ. سسٹر عائشہ آپ کروانا چاہیں گی؟ جی ایسا کیجئے سسٹر نغمہ, آپ لہو والا کروائیں گی, اور سسٹر نجمہ کروائیں گی منہو والا, اور سسٹر نازیہ کرائیں گی انہو والا. ٹھیک ہے, یہ شاباش. آپ لوگ جو ہے تینوں ٹیبل کرا دیں, یہ پورے بن گئے. اس کو بھی میں ہٹا دیتی ہوں تاکہ 5000 بار آئے ہیں تو ان کو ہم نے اچھی طرح. جی چلیے جی کروائیے, بسم اللہ. جی شروع کریں سسٹر, انمیوٹ کیجئے پلیز. لہو والا. جی لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے. ایکسلنٹ. جی نیکسٹ اس کو کہا تھا کروائیے منہو, سسٹر منہم ان سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی ان سے, مجھ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ. جی سسٹر آپ جو رہ گئی تیسری والی وہ آپ بھی کرا دی. انہو والا کرا دیجیے. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ. تو دیکھیں کہ سسٹر سے ہمیں یہ ریوائز کرایا, اور یہ الفاظ 500 بار آتے ہیں, 5000 بار, سوری 5000 بار آتے ہیں. تو ان کو سیکھیے, پھر ان کو قرآن پاک میں ڈھونڈیے. تو لی الحمدللہ سے ہم نے یاد رکھنا ہے, من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, اور ان ہم نے رضی اللہ عنہ سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب
آپ بتائیں کہ لہم کا اگر میں پوچھوں کہ اشارہ کیسے کریں گے تو کون بتائے گا؟ جی سسٹر نازیہ، لہم کا اشارہ کدھر کروں مجھے آپ بتائیے، کتنی انگلیوں کے ساتھ اور کدھر لہم؟ تھرڈ پرسن ہے مس، رائٹ ہینڈ سے کریں گے، یہ جمع ہے جمع ہے اور 4 انگلیوں سے اور رائٹ سائڈ پہ، ویری گڈ۔ اور منا کا اشارہ کون بتائے گا؟ سسٹر عائشہ آپ بتائیں گی یا آپ ہی بیٹا بتا دیں؟ منا کا اشارہ کدھر، کتنی انگلیوں سے اور کدھر کرنا ہے؟ ہم سب کے لیے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے 4 انگلیوں۔ ایکسیلنٹ۔ اور انکم کا اشارہ؟ انکن کا سامنے تم سب، یعنی کہ آپ سب اب سب لوگ کو اس طرح آپ سب کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگی، وہی فارمولا یعنی وہی دعا جو آپ کو ملی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، ربی زدنی علما۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا، شروع میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں بھی آپ سے کہتے ہیں اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کیجیے۔ تو الحمدللہ یہ سب خوبصورت گلاب آپ سب کے لیے کہ ماشاءاللہ آج اس سبق کے اختتام تک آپ نے 57 الفاظ 57 الفاظ سیکھ ہیں، جو قرآن پاک میں 19,471 بار آئے۔ تو الحمدللہ آپ کا دیکھیں سیل کتنی تیزی سے چارج ہو رہا ہے۔ ہم نے 41,000 پہ آنا ہے، ہمارے کے قریب قریب پہنچنے والے۔ تو الحمدللہ کیجیے اس کا یہ سب، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ذوق و شوق سے سیکھنے میں ہماری مدد کرے، ہمارے اخلاص کو اور ہمیں استقامت دے اور ہمارے اخلاص کو برقرار رکھے۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، کم از کم 5 منٹ مصحف سے پڑھیے اور غور کیجئے کہ کون کون سے لفظ اس میں سے آپ کو آتے ہیں، اور جو پہلے سے آپ نے یاد کیا اس کو ریوائز کیجئے، کم از کم 5 منٹ۔ کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، سلائیڈز آپ کو بھیجتے ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو بھیجتی ہوں اس کو دیکھیے، اس کو سنیے۔ ایک ساتھی بنا لیں اپنے گروپ میں سے، واٹس ایپ پہ، فون پہ آپ چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ آپ کا تو گروپ بن گیا، ٹیم ورک میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، ٹھیک ہے، آپ کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات، آپ سب کے سب لوگ بہت اسپیشل ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ نے کبھی بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ شیطان آپ کو بڑے اور کام یاد دلائے گا لیکن نہیں۔ اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے نقطہ تعلیم میں بھی دیکھا، ربی زدنی علما، یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کرے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھائیے۔ جب آپ کسی ون کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ٹریننگ کے بعد جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ بھی اور لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے، اور وہ دن آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی۔ ابھی پروین آپ جنہوں نے آپ کی ریویژن کری، یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، پہلے بھی دونوں دن بھی جو ریویژنس کرائی ہیں وہ بھی میری اسٹوڈنٹس تھیں، تو یہ لوگ اب ماشاءاللہ QC4 میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ بھی سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ چلیے آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔